اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یاری فقد مات میتۃ جاہلیہ. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، یہ محفل برسہ برس سے ہو رہی ہے اور بقول ناشی نقوی صاحب کے 35 سال انہیں اس محفل کی نظامت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ مولا کی عمر دراز فرمائے. میرے بڑے بھائی زید احمد چمن صاحب جو اس محفل کو یہاں اور اسی محفل کے نام سے کربلا میں نجف اشرف میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے دیگر جو زندگی کے اغراض و مقاصد میں ہیں وہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر، جس میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور چمن بھائی اور ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کوئی مومن آ جائے زہرا کے حق کے آواز بلند کرنے کے لیے. اور اسی اسٹیج سے میں یہ بھی آپ لوگوں سے دعوت دوں گا، گزارش کروں گا، اپیل کروں گا اپنے نوجوانوں سے، اپنے دوستوں سے، کیونکہ ہماری زندگی شہزادی کورین سے شروع ہوتی ہے اور ان کے نام پر ختم ہوتی ہے. 8 شوال کو انہدام جنت البقیع کے روز جنتر منتر پر ایک احتجاج ہوتا ہے جس میں آپ تمامی احباب سے زیادہ شرکت کی گزارش ہے. یوں تو بہت سارے کام ہیں. چمن بھائی کی ماشاءاللہ مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، مولا ان کو صحت و سلامتی و عزت و عفو عطا فرمائے. بہرحال میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء، خطباء، ذاکرین، شعراء اکرام اور میرے شہر کی عزت و آبرو جناب ناشی نقوی صاحب اور دیگر احباب یہاں تشریف فرما ہے. دیکھیں محفل کا رنگ محفل کا ہوتا ہے، ابھی تک وہ رنگ نظر نہیں آیا جو رنگ نظر آتا ہے. بہرحال کچھ لوگ کنجوسی کر رہے ہیں بولنے میں، شعراء بول رہے اچھے اشعار پڑھ رہے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں کس موڈ میں ہے، ابھی موڈ بنا نہیں. بہرحال میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ زیادہ وقت نہیں ہے، میں میزبان ہوں، مہمان نہیں ہوں. میں چاہوں گا کہ کم وقت میں زیادہ باتیں کہوں اور میں یہ بھی خواہش کروں گا کہ میں کم بولوں اور آپ زیادہ سمجھیں. عزیزان محترم، بغیر کسی تمہید کے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. یہ سجا ہوا دربار آواز دے رہا ہے اس شام کے غاصب حکمراں کو جو تخت حکومت پر بیٹھ کر یہ سمجھتا تھا کہ حکومت میں عزت ہے. امام حسن نے تخت حکومت کو ٹھوکر مار کے بتایا، اے بے غیرت ماں کی اولاد، تخت حکومت وقتی طور پر بے عزتوں کو عزتیں بخش دیا کرتا ہے، لیکن امامت وہ ابدی عزت و نعمت ہے جسے اللہ اپنے مصطفیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے. امامت وہ ابدی عزت و نعمت ہے جسے اللہ اپنے مصطفیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے. ایسا محترم، میں نے دیکھیں جو خاموش بیٹھے ان کے لیے مجھے سلمان فارسی کا وہ جملہ یاد آ گیا جس کا اتفاق ہو تو بولے، جس باقی کی مرضی ہے. ایسا محترم، سلمان فارسی سے پوچھا گیا، سلمان فارسی یہ بتائیں کہ انسان کو زندگی میں کتنا بولنا چاہیے؟ انسان کو زندگی میں کتنا بولنا چاہیے؟ سلمان فارسی نے فرمایا کہ یوں تو زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو خاموش رہنا چاہیے. ہائے 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 ہائے، یوں تو زندگی کے ہر لمحے میں خاموش رہنا چاہیے، لیکن بات جب ذکر آل محمد کی آ جائے تو چپ نہیں رہنا چاہیے. سلامت رہے. تمام مومنین کے لیے، تمام مومنات کے لیے، تمام حاجت مندوں کے لیے، تمام مقروضوں کے لیے، تمام مہاجرین کے لیے، تمام غائبین کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طرح سے نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند صلوات پڑھنے محمد والے محمد کے نام. عزیزان محترم، زندگی کے ہر لمحے میں خاموش رہنا چاہیے، لیکن جب بات ذکر آل محمد کی آ جائے تو چپ نہیں رہنا چاہیے. عزیزان محترم، بات یہاں جب آ گئی ہے، یہ سجا ہوا دربار آواز دے رہا ہے شام کے غاصب حکمراں کو جو یہ سمجھتا تھا کہ حکومت میں عزت ہے. امام حسن نے تخت حکومت کو ٹھوکر مار کے بتایا کہ حکومت وقتی طور پر بے عزتوں کو عزتیں بخش دیا کرتا ہے، لیکن امامت وہ ابدی عزت و نعمت ہے جسے اللہ اپنے مصطفیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے. یہ سجا ہوا دربار لواریسوں کا نہیں ہے، اس کا وارث موجود ہے. یہ دربار موجود ہے، درباری موجود ہے. جنہوں نے لوارث کہا تھا
عزیزان محترم، آئیے میں اپنے شہر کے ایک ایسے شاعر، ایک ایسے ادیب جس نے امام زمانہ کے لیے مصرع نہیں کہے، اجتہاد کیا ہے. بھائی یہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اے منکر و نسیم آیا بھی نہا بھی ہے. مصرع دیکھیں عزیزان محترم، اے منکر و نسیم آیا بھی نہا بھی ہے، ہر پھول کی شمیم آیا بھی نہا بھی ہے. بھئیہ اردو سننے والے، بولنے والے، ادب سے شناس افراد موجود ہیں. ایک اب ان کے لیے تیسرا مصرع پڑھ رہا ہوں جنہوں نے ماں کی آواز سے مجلس سے سنی ہے. اے منکر و نسیم آیا بھی نہا بھی ہے، ہر پھول کی شمیم آیا بھی نہا بھی ہے، ہر پھول کی شمیم آیا بھی نہا بھی ہے، حجت کی ایک جیم آیا بھی نہا بھی ہے. اے منکر و نسیم آیا بھی نہا بھی ہے، ہر پھول کی شمیم آیا بھی نہا بھی ہے، حجت کی ایک جیم آیا بھی نہا بھی ہے، خود خالق کریم آیا بھی نہا بھی ہے. کہتے ہو آج قائم علیبہ نہیں، کیا اعتبار کل کو جو کہہ دو خدا نہیں. کیا اعتبار کہتے ہو علیبہ نہیں، کیا اعتبار کل کو جو کہہ دو خدا نہیں. اور عزیزان محترم، سلمان فارسی نے ایسے نہیں کہا. سلمان فارسی نے کہا تھا کہ زندگی میں بولنا چاہیے لیکن آل محمد کے تذکرے پہ بولنا چاہیے. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو محفل میں بیٹھے رہے اور خاموش رہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میثم تمار ان سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے زبان کٹا کے خاموش نہیں رہے اور زبان رکھ کے کوئی تو خاموش رہے. سلمان فارسی روز در سیدہ پر آتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، نماز سے پہلے بھی آتے تھے، نماز کے بعد بھی جاتے تھے، نماز سے پہلے بھی آتے تھے، نماز کے بعد بھی آتے تھے. کسی نے کہا سلمان فارسی یہاں کیا کرتے ہو در زہرہ پر، روز در زہرہ پر کیوں آ جاتے ہو، کیا فائدہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، آپ در سیدہ پر ڈیلی کیوں آتے ہو؟ کہا تم در سیدہ کو در نہ کہو. کہا کیوں، کیا کہوں پھر؟ کہا یہ در سیدہ نہیں ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے. یہ در سیدہ نہیں ہے، سدرۃ المنتہا ہے. جنہوں نے ماں کی آواز سے مجلس سے سنی ان کے لیے جملہ نظر کرا لیا کہ نقوی کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے. کہا جانتے ہیں سدرۃ المنتہا کسے کہا جاتا ہے؟ کہا کسے کہا جاتا ہے؟ کہا سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل جا کے رک گیا اور رکنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی اگر بالوں پر آگے بڑھائے تو بالوں پر جل جائیں گے، بالوں پر جل جائیں گے. سلمان فارسی نے کہا یہی فرق ہے تمہاری معرفت میں اور میری معرفت میں، وہاں پر جلتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں. جلتے ہیں پر ملتے ہیں، کیا کہنا وہاں پر جلتے تمہاری معرفت میں اور ہماری معرفت میں یہ فرق ہے. وہاں پر جلتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں. اور میں نے دیکھا رسالت مآب کو صرف زندگی میں دو ہی مقام پر رکے ہیں نبی کریم، یا معراج کی بلندیوں پہ رکے ہیں یا در زہرہ پہ رکے ہیں. یہ ہے عظمت بی بی زہرا. عزیزان محترم، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں آل محمد کی عظمت کا جو معرفہ ہے، ہمارے ہاں معرفت ہے وہ کسی دوسری قوم میں نہیں پایا جاتا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ در سے ملا ہے تو ہم در کے گداگر ہیں. اس لیے میں نے جس حدیث کو میں نے کلام میں سخن قرار دیا تھا، اس میں نبی نے فرمایا مات ولم یعرف فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو بغیر پہچانے مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے. عزیزان محترم، شیخ الرئیس بور علی سینا کہتے ہیں استغفار کل الیہ واستغناء دلیل انہ امام الکل. امام اسے کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، پورا زمانہ اس کا محتاج ہو. ہائے 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 ہائے، پوری کائنات اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. پوری کائنات اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اذان محترم میں دنیاوی باتوں میں کیا عرض کروں. اذان گرامی، آپ دھیان صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ہمارے مولانا طالب حسین صاحب اللہ ہماری شہر کی شان، عزت و آبرو، بہت تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، لیکن اس کے باوجود تشریف لائے. میں میزبان ہونے کی وجہ سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہرحال مولانا نے سلامت رکھے، ان کی عزت میں اضافہ فرمائے. عزیزان محترم، میرا مولا مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہا ہے. مسجد میں کوفہ دے آخری بار اور ختم ہوا.
مسجد कुफा में खुतबा देते देते जब मौला तशरीफ बाहर लेकर आए तो किसी सवाली ने सवाल किया कि मौला कुछ मुझे दे, अब इनायत फरमा दे। इमाम ने फरमाया कि मेरे पास दौलत दुनिया में कुछ नहीं है। यहूदी बगल में खड़ा था। पूरी तवज्जो नौजवानों, मैं पूरी कलेजे की ताकत लगा दूंगा जुमले पे, क्योंकि मौला के फजाइल के जुमले की मेराज है। जैसे ही मेरे मौला से ये कहा कि मौला मुझे कुछ दे दीजिए, तो साइल ने पलट कर कहा कि मौला ने फरमाया कि मेरे पास दौलत दुनिया में कुछ नहीं है। यहूदी बगल में खड़ा था ऐसे भाई, तो जैसे ही यहूदी से कहा कि यहूदी कुछ कर्ज दे दे, मैं इसको दे दूं, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। फौरन जो दूसरा बगल में खड़ा था उसने कहा मौला अभी तो आप मस्जिद में फरमा रहे थे मैं चाहूँ आसमान को जमीन पे ले आऊँ, जमीन को आसमान पे ले आऊँ, जमीन पत्थरों को लोहा कर दूं, लोहे को सोना कर दूं, पहाड़ों को सोना कर दूं। तो एक मरतबा मेरे मौला ने फरमाया, मैंने कम मना किया, मैं अगर चाहूँ तो ये दीवार, ये पहाड़ सोने की हो जाए तो हो जाएगी। मौला ने फरमाया अगर मैं चाहूँ ये पहाड़ सोने का हो जाए तो हो जाएगा। ऐसा ने मोहतरम मौला ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे, पहाड़ सोने का हो गया। भैया अली वालों को इतनी देर नहीं लगती कि पहाड़ सोने का हो गया। ऐसा ने मोहतरम जैसे ही पहाड़ सोने का हुआ, मेरे मौला ने फरमाया है पहाड़ मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया था कि तू सोने का हो जाए, लेकिन तू सोने का क्यों हो गया। मेरे मौला ने जैसे ही ये फरमाया तो पहाड़ गोया हुआ, और गोया होके कहता या अली आपने ये कहा कि पहाड़ सोने का हो जाए, तो इसके दिल में ख्याल यहूदी के आया कैसे? मैंने हो के बताया ऐसे। सलामत रखे ज़दार साहब को। ऐसा ने मोहतरम पहाड़ सोने का हो जाएगा। ऐसा ने मोहतरम हमें मिलता ही अली के दर से है, हमें मिलता ही डेवड़ी अली से है, हमें कायनात का रस मिलता ही अली से है, इसलिए हम जिनकी खाते हैं उन्हीं की गाते हैं। मुझे बिलाल काज़मी के 6 मिसरे याद आ गए और अपनी बात खत्म हुआ। ऐसा ने मोहतरम अली सितम को सरासीन करने वाला है, अली सितम को सरासीन करने वाला है, अली शुजाओं को तौलीन करने वाला है। भैया जी ने मिसरों का इस्तेमाल करना है, और दाद मुझे नहीं बिलाल काज़मी को दीजिएगा, दुआ मुझे चाहिए। और स्टेज से बैठे हुए ये तमाम उलमा और शोरा, इनकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। ऐसा ने मोहतरम अली 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 सितम को सरासीन करने वाला है, अली शुजाओं को तौलीन करने वाला है, अली नसीबों में तरमीम करने वाला है, अली ही रिज़्क़ तक़सीम करने वाला है, अली ही रिज़्क़ का तक़सीम करने वाला। और मैं देखना चाहता हूँ जिनके लबों पे अभी भी ताले लगे हुए हैं, और कि मेरे खिताबत का कमाल नहीं है, बिलाल काज़मी के मिसरों का कमाल नहीं, ये मौला के मोजिज़े का कमाल देखेगा कि हर जबान बोलेगी, जो गूंगा है वो भी बोलेगा, जो यहाँ है वो भी बोलेगा, जो दुनिया में कहीं भी सुना है वो भी बोलेगा। अली 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 सितम को सरासीन करने वाला है, अली शुजा को तौलीन करने वाला है, अली नसीबों में तरमीम करने वाला है, अली ही रिज़्क़ तक़सीम करने वाला है। सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली न दे तो ज़माना फकीर हो जाए, अली न दे तो ज़माना फकीर हो जाए, सवालियों की सदा असीर हो जाए, अली न दे तो ज़माना फकीर हो जाए। ऐसा न मोहतरम इन्हीं मिसरों के साथ एक पैगाम, मेरी माएँ बहनें बड़ी तादाद में यहाँ आती हैं, मेरे बुजुर्ग हैं या पढ़े लिखे अफराद मौजूद हैं स्टेज पे। एक पैगाम ये कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, हालात कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, वक्त कुछ भी हो, कैसे ही ज़माना हो, बस आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि अब वक्त ये आ गया है कि दुश्मनों ने अपने बच्चों को हथियार दे दिए हैं। हमें हथियार नहीं देना, हमें कलम देना है, और हमारी तारीख मौजूद है कि हमारे कलम ने बड़े बड़े तख्त ताज रख दिए हैं। ऐसा मोहतरम इन्हीं मिसरों के साथ और इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी